الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا ان کے علاوہ اور بادشاہوں کے نام بھی خطوط بھیجے گئے؟ جواب ہے کہ بھیجے گئے۔ سوال: یہاں ان لوگوں کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے کہ ان کی تفصیل یا تو عام طور سے روایتوں میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو ناموں کا اختلاف ہے، اس وجہ سے ضروری نہ سمجھا گیا۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے لیے کوئی خاص مہر تیار کی تھی اور کیوں؟ جواب ہے کہ تیار کی تھی، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بادشاہ کسی کے خط کا اس وقت تک اعتبار نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ ہو۔ یعنی تیار کی تھی کیونکہ یہ کہا گیا کہ بادشاہ کسی کے خط کا اس وقت تک اعتبار نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ ہو۔ سوال: وہ مہر کیا تھی؟ جواب ہے کہ محمد رسول اللہ، یعنی 3 سطروں میں لکھا تھا۔ اوپر کی سطر میں محمد، پھر رسول، پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: ان سفیروں کو ایک ساتھ ہی روانہ کیا گیا تھا یا کچھ عرصہ کے بعد؟ جواب ہے کہ نجاشی، ہرقل، کسریٰ، مقوقس، حارث بن ابی سمر غسانی اور حوزہ بن علی کے پاس ایک ہی تاریخ میں روانہ کیے گئے، اور باقی کے یہاں متفرق تاریخوں میں۔ سوال: وہ تاریخ کیا تھی؟ جواب: 1 محرم الحرام، سن 7 ہجری۔ سوال: اس سے پہلے یا بعد میں کچھ اور حاکم یا نواب مسلمان ہوئے ہوں؟ تو ان کا جواب ہے کہ جو حکمران مسلمان ہوئے ان میں سے چند تفصیل زیر کے نقشہ میں معلوم ہو جائے گی۔ اس کا نقشہ نمبر 1 ہے جبلہ، نام جبلہ ہے، علاقہ حکومت غسان، کب مسلمان ہوئے؟ سن 7 ہجری۔ کیفیت کیا؟ عرب کی یہ بہت بڑی اور مشہور حکومت تھی غسان۔ نمبر 2، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علاقہ حکومت نجد، سن 6 ہجری۔ گرفتار کر کے لائے گئے، 3 روز مسجد کے کھمبے سے بندھے رہے، جب چھوڑ دیے گئے تو غسل کیا اور کلمہ پڑھا۔ نمبر 3، حضرت فروہ بن عمرو خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فروہ بن عمرو خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاقہ حکومت شام کے کچھ علاقہ کے گورنر از جانب قیصر۔ اسی کو تفصیل ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دومت الجندل، سن 9 ہجری کو۔ نمبر 5، نام ذوالقلع حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاقہ حکومت یمن اور طائف کے چند ضلع اور قبیلہ حمیر۔ کیفیت اس کی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہلایا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تاج و تخت کے لات مار کر مدینہ منورہ چلے آئے اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ جس روز مسلمان ہوئے 18,000 غلام آزاد کیے۔ یعنی ذوالقلع حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو خدا کہلایا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں تاج و تخت کو لات مار کر مدینہ منورہ چلے آئے اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ جس روز مسلمان ہوئے 18,000 غلام آزاد کیے۔ سن 7 ہجری غزوہ خیبر، فتح فدق اور عمرہ قضا۔ سوال ہے کہ سن 7 ہجری میں سب سے بڑی لڑائی کون سی ہوئی؟ جواب ہے کہ خیبر اور فدق کی لڑائی، یعنی سن 7 ہجری میں خیبر اور فدق کی لڑائی۔